إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم ہر قسم کی حمد و ثنا، تمام تر تعریفات، تسبیحات صرف اور صرف اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے ہی خاص ہے۔ اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہی رہیں گے۔ اللہ ابتدا اور انتہا کی کمزوریوں سے بالکل پاک ہے۔ اللہ نے اکیلے ہی ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اللہ اکیلے ہی ساری کائنات کا نظام بھی چلا رہے ہیں۔ آسمانوں اور زمینوں میں اللہ مالک الملک کا نہ کوئی مددگار ہے، نہ کوئی مشیر ہے، نہ اللہ کو کوئی مجبور کر سکتا ہے۔ حکم صرف اور صرف اللہ کا ہی چلتا ہے۔ اللہ کے حکم کے بنا سوکھا پتا بھی نہیں گرتا، دنیا میں کسی جگہ پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ٹپکتا۔ اللہ مالک الملک نہایت باریک بین ہے، اللہ کی نظروں سے کچھ بھی نہیں چھپ سکتا۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام پیغمبر رحمت سید الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات مقدسہ و مطہرہ پر۔ آپ خاتم الانبیاء ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے
کہ اللہ مالک الملک نے آپ جیسا کائنات میں کسی کو پیدا ہی نہیں کیا، نہ آپ کی ذات جیسی کسی کی ذات ہے، نہ آپ کی بات جیسی کسی کی بات ہے۔ آپ کی ذات نبیوں میں آخری ہے، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ کی بات بھی حتمی اور آخری ہے، جسے نہ کوئی چیلنج کر سکتا ہے، نہ آپ کے بعد قیامت تک کمی بیشی کر سکتا ہے۔ اللہ مالک الملک کی بے شمار رحمتیں نازل ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، اہل بیت پر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور قیامت تک کے آنے والے تمام پکے اور سچے مومنین پر۔ جب ابراہیم علیہ السلام نکل گئے اپنی قوم کو چھوڑ کر کہ میرا رب میری رہنمائی کرے گا، تو دعا کی، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ یہ نہیں کہا بیٹا دے بیٹی دے، اولاد دے لیکن نیک دے۔ اولاد کی پیدائش سے پہلے اس کے نیک ہونے کی فکر ہے۔ یہی زکریا علیہ السلام نے بھی کہا تھا، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہ اولاد دینا پاکیزہ دینا، اولاد صالح ہو نیک ہو تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ورنہ یہ ایسی آزمائش ہے کہ بندے کا کھانا پینا بھول جاتا ہے اسے۔ اس معاملے میں دو حرفی بات کرتا ہوتا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں ہماری اولادیں ہماری فرما بردار اطاعت گزار ہوں، تو پہلے 15 سال انہیں اللہ کے اطاعت گزار اور فرما بردار بنا دیجیے، پھر دیکھیے اللہ مالک الملک کی رحمت۔ اور اگر میں اور آپ اپنی اولادوں کو نمازی نہیں بنا سکے، شوق سے عبادت کرنے والا نہیں بنا سکے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا نہیں بنا سکے، تو پھر کسی سے گلہ مت کیجیے گا۔ نیک اولاد بہت بڑی نعمت ہے اللہ مالک الملک کی۔ اولاد کے ساتھ ساتھ اس کے نیک ہونے کی دعا بھی کیا کیجیے۔ اللہ ہم سب کو اس آزمائش سے محفوظ رکھے۔ اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو اس کی اس دعا پر ہم نے اسے ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری دے دی۔ 3 خوشخبریاں بنیادی طور پر اس میں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم اولاد دیں گے اور لڑکا دیں گے، دوسرا وہ ہوگا بھی بردبار حلم والا جیسے کہ تو تھا، اور تیسرا وہ اس عمر کو بھی پہنچے گا اللہ کے فضل و کرم سے کہ لوگ اسے بردبار کہیں گے، بچہ تو بردبار ہوتا ہی نہیں ہے۔ اب اللہ مالک الملک نے دے دیا، پھر حکم ہوا چھوڑ کر آنے کا، پھر چھوڑ بھی آئے، اللہ کی سپرد کر آئے۔ پھر بنو جرہم قبیلہ آ کر آباد ہوا مکہ میں، اسماعیل اور ان کی ماں وہاں پہ، ابراہیم اور ان کی پہلی بیوی ادھر ہی ارض مقدسہ میں۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب وہ بڑھاپے میں ملنے والا اکلوتا بچہ اور نظروں سے کوسوں میل دور، جس کو بابا جی چھوڑ کر آ گئے ہیں، جب وہ بچہ اس عمر کو پہنچا کہ اب وہ باپ کا ہاتھ بٹائے گا، معہ السعی، اس کے ساتھ مل کر دوڑ دھوپ کرے گا، اب اس کے ساتھ تعاون کرے گا، جب اس عمر کو پہنچا، جب باپ کو امید لگ جاتی ہے کہ اب میرا بیٹا جو ہے وہ میرے ساتھ معاونت کرے گا، بڑا پالا ہوتا ہے باپ نے، بڑا پیار دیا ہوتا ہے، بڑا خرچہ کیا ہوتا ہے، بڑی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں۔
فلما بلغ معه السعی، جب وہ اس عمر کو پہنچا ہی تو اللہ مالک الملک نے خواب میں حکم دے دیا اسے ذبح کر دو۔ ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ خواب آیا، اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ تو وہاں سے چلے آئے وہاں پہ جہاں پہ چھوڑ کے گئے تھے۔ بیٹا جوان ہو گیا، بڑا ہو رہا ہے، کیسی ٹھنڈ پڑتی ہوگی۔ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ یہ اس لیے نہیں پوچھ رہے کہ نبی کو اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ ہوتی ہے، اسے تیار کرنا مقصود تھا کہ اس عظیم قربانی سے پہلے یہ خود تیار ہو کر خوشی خوشی قربان ہو جائے، تاکہ میں بھی کامیاب ہوں، سرخرو ہوں رب کی نظر میں، یہ بھی ہو جائے۔ ورنہ نبی پابند نہ پوچھتے، جاتے ہی ذبح کر دیتے، لیکن انہیں شامل کرنا چاہتے تھے۔ اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ آگے وضاحت کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، بیٹے کو بھی پتا تھا کہ نبی ہے باپ، تو خواب تو وہی ہوتا ہے نا۔ فانظر ماذا تری، دیکھ ذرا غور کر، کیا خیال ہے بھلا تیرا؟ ایک لمحے کے توقف کے بنا بغیر سوچے سمجھے، یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی جو حکم ہوا ہے کر ڈالیے۔ یہ کیسا حکم آ گیا جی؟ چلو آ ہی گیا تو اللہ سے عرض کر دیں، کوئی اس میں تخفیف ہی کر دے، یہ کیا بات ہوئی؟ اب میں ذبح ہوں گا جی؟ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی آپ کر گزریے۔ یہ بھی اپنے باپ کے بڑے فرما بردار تھے۔ یہ ایک سائیکل ہے، یہ بھگتنا پڑنا ہے، اچھے کا اچھا ملے گا، برے کا برا بھگتنا پڑے گا ہر حال میں۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ نہیں بدلتا ہوتا۔ صورت کوئی بھی ہو سکتی ہے، انعام کی بھی اور پکڑ کی بھی، یہ اللہ فیصلہ کریں گے۔ کر دیں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا جی جو بڑے بڑے لوگ صابر گزرے ہیں نا، جن کی مثالیں دی جاتی ہیں، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ میں بھی انہی کی طرح ہوں گا۔ کر گزرے، اصل یہ چیزیں ہیں۔ قربانی تو فدیہ تھا بعد میں آنے والا آسمان سے، جس پر دھڑا دھڑ ہمارا عمل ہے، اللہ مزید توفیق دے۔ اس سے پہلے جو سبق تھے وہ کس نے لینے ہیں؟ ابا جی کر دیں، آپ دیکھیں گے، میں صبر کر دیں۔ کیا نقشہ کھینچے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں ہی باپ بیٹا اللہ کے مطیع ہو گئے تو باپ نے پیشانی کے بل بیٹے کو لٹا دیا، الٹا، چہرہ زمین کی طرف۔ کہیں چھری چلاتے وقت ہی کوئی کام نہ بن جائے نا، چہرہ دیکھ کر بیٹے کی معصومیت اور جناب پیار کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے۔ دونوں ہی لیٹے ہیں۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، میرا گمان ہے آسمان کے فرشتے بھی حیرت زدہ ہوں گے، دیکھ رہے بننے کیا لگا، یہ ہو گیا رہا یار، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ نے کہا کر دو، تو دیکھو وہ جو مانگ کے بڑھاپے میں اکلوتا، سالوں سے ملاقات نہیں، رشتہ داروں کنبا قبیلہ سے دور کہیں اجاڑوں میں، اور اب ایک دم کا چل وہ اب تیرے ساتھ تعامل کرنے جوگا ہو گیا ہے، نکل کے جا اور اسے ذبح کر دے ہماری راہ میں۔ اور وہ ہونے لگا ہے۔ جب لٹا دیا، چھری پکڑ لی، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہے، باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہے۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے آواز دی، اے ابراہیم رک جا، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا ہے۔
انا کذالک نجزی المحسنین، ہم احسان کرنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ کیسے خواب پورا کر دیا؟ چھری تو ابھی چلی نہیں ہے، خواب میں تو ذبح کی ہوتا دکھ رہا ہے نا، میں نے ذبح کر دیا ہے، ذبح تو ابھی کیا ہی نہیں ہے، رب کہہ رہا ہے تو نے خواب پورا کر دیا ہے۔ اصول سمجھنا ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کو خون نہیں چاہیے ہوتا، اللہ کو گوشت نہیں چاہیے ہوتا، اللہ کو تقوی چاہیے ہوتا ہے۔ تو نے سب کچھ کر دیا، ہمیں پتہ ہے، دلوں کے بید ہم جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ تو دل سے ذبح کرنے کے لیے تیار تھا، اور ہمیں پتہ ہے کہ تیرا بیٹا دل سے ذبح ہونے کے لیے تیار تھا، اور تو نے لٹا دیا، چھری بھی تیرے ہاتھ میں، اب پیچھے رہ ہی کوئی نہیں گیا۔ ہم نے یہی تو دیکھنا تھا ہمارے حکم پر عمل کرتا ہے کہ نہیں، برا ہم نے ذبح تھوڑی کروانا تھا۔ نتیجوں کا نہ اللہ نے پوچھنا ہے، نہ ہم پابند ہیں وہ نتیجہ نکالنے کے۔ اگر ہم دل سے مخلص ہیں، پختہ ارادے کے ساتھ کسی کام کے کرنے کا عزم مصمم کیا ہوا، ہم نے جب کر لیا اللہ کی نظر میں وہ ہو گیا، بعد میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ تو ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہوتی نا۔ ارادہ، پختہ ارادہ بہت بڑی چیز ہے۔ بہت سے لوگ جہاد پر نہیں جا سکے غزوہ تبوک میں، لیکن رو رہے تھے کہ ہم کیوں نہیں جا سکے، ہمارے پاس سواریاں نہیں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میدان جہاد کے اندر غزوے کے دوران ہی، وہ جو تمہارے پیچھے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کسی گھاٹی کو تم عبور کرتے ہو، کسی وادی کو کراس کرتے ہو، کسی پتھر کے پاس سے گزرتے ہو، کچھ بھی کر رہے ہو، وہ تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہیں اجر و ثواب میں، پیچھے بیٹھے ہوئے بھی۔ اللہ نے تقوی دیکھنا ہے، اللہ نے عزم دیکھنا ہے، اللہ نے خلوص دیکھنا ہے، نتیجہ نہیں دیکھنا اللہ نے، نہ اللہ نے ہم نے پوچھنا ہے کہ یہ نتیجہ کیوں نہیں نکلا تھا، اس نے کوشش دیکھنی ہے۔ تو نے سچا کر دیا اپنے خواب کو۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ایسا یعنی ایسے حسن سے، ایسی خوبصورتی سے ہماری اطاعت کرنے والوں کو ہم یہی بدلہ دیتے ہیں کہ چھوڑ دے، نہیں ذبح ہوگا تیرا بیٹا، بس ہم نے دیکھ لیا جو دیکھنا تھا۔ اللہ خود کہہ رہے ہیں، یہ میں کسی بندے کی زبان سے نکلے الفاظ نہیں ہیں، ان ھذا لہو البلاء المبین، اس میں بہت کھلی آزمائش تھی، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، یہ آدم کے بیٹے کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ وفدیناہ بذبح عظیم، پھر ہم نے ایک فدیہ اس کا، اسماعیل کا فدیہ، آسمان سے آیا ہوا ایک بڑا عظیم قسم کا فدیہ، پھر وہ ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا، اور اللہ مالک الملک نے فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، یہ ہمارا وعدہ ہے، اس سنت کو ہم بعد والوں کے لیے چھوڑیں گے۔ آج تک اسی سنت پر لوگ عمل کرتے ہیں، شوق سے کرتے ہیں۔ اللہ کہنے لگے ہیں سلام علی ابراہیم، مزہ نہیں آ گیا؟ سلامتی ہو ابراہیم پر، کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکی کرنے والوں، احسان کرنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے۔ انہو، اللہ کہہ رہے ہیں انہو من عبادنا المؤمنین، وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ اب پہلے مانگا تھا اللہ سے، پہلے طلب تھی، پہلے مانگا تھا، اب انعام ملنے لگے۔ اب اللہ نے دیکھا بیٹا قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا، فرمایا یہ نہیں ذبح ہوگا، یہ بھی نہیں ذبح ہوگا، ایک اور بھی دینے لگے ہیں، یہ بھی نہیں ذبح ہوگا۔ وبشرناہ باسحاق، ہم نے پھر اسے اسحاق کی بشارت دی، نبی من الصالحین، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا وہ نبی بھی ہوگا اور نیک بھی ہوگا۔ ایک دوسری جگہ فرمایا وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اسی جگہ ہم نے بشارت دی ہم ایک اور بیٹا دینے لگے ہیں اسحاق، اور اس سے اس کا بیٹا یعقوب بھی ہوگا، اور یہ نبی ہوں گے۔ اب جب یہ بشارت ملی نا اسحاق کی، تب یہ واپس جا چکے تھے اپنی پہلی بیوی کے پاس،
فرشتے آئے لوط کی بستی کو تباہ کرنے علیہ الصلوۃ والسلام، تو پہلے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے، ملے آ کے، بچڑا بھی رکھا بھون کے، وہ کھائیں نہ، ابراہیم ڈر گئے، ماں ڈریے نا، ہم آپ کو خوشخبری دینے آئے ہیں، ہم آپ کو وبشرناہ بغلام علیم، ایک بڑا علم والا بیٹا اللہ مالک الملک آپ کو دیں گے۔ اب پہلے بھی بڑھاپے میں ہوا تھا، لیکن اب تو مزید 16-17 سال گزر گئے۔ اب پھر ابراہیم بڑے حیران ہوئے، ہاں اچھا اب اس بڑھاپے میں پھر، اچھا انہوں نے یہ بات کی، فَأَقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا، ساتھ بیوی کھڑی ہوئی تھی، اس نے چیخ ماری اور اپنے چہرے پر ہاتھ مارے، چیخ مار کے ہاتھ مارے چہرے پر، فِي سَرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا، اور کہنے لگی انی عجوز عقیم، میں بڑھیا اور میں بھانج بیٹا ہوگا۔ اب فرشتے نے آگے سے جو جواب دیا نا، وہ میں اپنے الفاظ میں ذرا بیان کرنے لگا۔ اس نے کہا بی بی یہ ہمیں نہیں پتا تم انسانوں کے معاملات کیسے ہوتا ہے، کب ہوتا ہے، ہمیں یہ نہیں پتا ہے۔ قال کذالک قال ربک، تیرے رب نے کہہ دیا ہے، ہمیں یقین ہے یہ ہوگا، یہ ہمیں نہیں پتا تمہارے معاملات کا، ہمیں اتنا پتا ہے تیرے رب نے کہا، اب یہ ہو کے نہیں رہے گا۔ جب رب نے فیصلہ کرنا ہے نا، تو پھر اس نے نہیں دیکھنا عمر کتنی ہے، پھر اس نے نہیں دیکھنا عورت بانج ہے، رب سے جو کچھ بھی اس کے پاس ہے اس کو راضی کر کے ہی لیا جا سکتا ہے۔ جب دینا ہی اس نے ہے، فیصلہ بھی اس نے ہی کرنا ہے، تو پھر راضی بھی اس کے کرنا ہے، پھر اس کی مخلوق میں سے کسی کو راضی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ترلا ہی ایسا مارو اس کا، تعریف ہی اتنی کر دو، وہ بڑا غیرتوں والا ہے اور بڑا حیا والا ہے، وہ خالی ہاتھ واپس لوٹانے کو کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے، ایسا ترلا مار دو اس کا، ایسی تعریف کر دو، کہے جا دے دیا تجھے۔ اس نے جب فیصلہ کر، پھر کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی، پھر دنیا ہکی بکی رہ جائے گی، پھر رب اپنا کام کر کے دکھائے گا۔ یہ کسی بھی معاملے میں اصول سمجھ کے لے جائیے۔ اب یہ بیٹا اللہ نے بطور انعام دیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور اسے بھی کہا یہ بھی علم والا، پہلا بردبار تھا، یہ علم والا ہوگا، جاننے والا ہوگا۔ اور کیسا اللہ نے کرم کیا، نبوت دی، 2 بیٹے دیے، دونوں بیٹوں کو نبوت دی، اسحاق کے بیٹے یعقوب کو بھی نبوت دی، یعقوب کے بیٹے یوسف کو بھی نبوت دی۔ ابراہیم نے کہا تھا نا، جب اللہ نے کہا نا ہم لوگوں کا امام بنائیں گے، اب من ذریتی، میری اولاد میں سے، ہاں ہاں بنے گا، لیکن لا ینال عہد الظالمین، تیری اولاد میں سے جو ظالم ہوگا اس تک میرا عہد نہیں پہنچے گا، باقی سب ابراہیم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی بھی نبی ابراہیم کی نسل کے علاوہ نہیں آیا۔ امامت جاری کر دی اللہ تعالیٰ، جد الانبیاء۔ دنیا میں کوئی بھی آسمانی مذہب کا ماننے والا ایسا نہیں ہے جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت نہ کرتا ہو، چاہے یہودی ہے، چاہے عیسائی ہے، چاہے سب ہی ان کو اپنا جد ہی سمجھتے ہیں، سب ہی ان کی قربانی کی مثالیں دیتے ہیں۔ یہ اللہ مالک الملک نے کرم کیا، لیکن اس سے پہلے بڑی بڑی آزمائشوں میں آزمایا اللہ نے۔ کہتا ہاں کیوں نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحابی نے پوچھا، فرمایا جس کا جتنا ایمان بڑا ہوگا آزمائش بھی اتنی کڑی ہوگی، سب سے بڑی آزمائشیں انبیاء کو آئیں گی، اس کے بعد پھر جو جتنا نیک ہوگا اس کو اتنی بڑی آزمائش آئے گی۔ ہم الٹ سمجھتے ہیں، اس کے ساتھ ایسے ہو گیا، وہ تو بڑا تہجد گزار تھا، انبیاء قتل ہی نہیں ہو گئے، انبیاء کو شہید ہی نہیں کر دیا گیا، انبیاء کو جلانے تک آگ میں نہیں پھینک دیا گیا، باقی کوئی کتنا نیک ہو سکتا ہے؟ یہ رب کی آزمائش ہے، وہ اونچا لے کر جانا چاہتا ہے اس مرتبے تک جس تک وہ بندہ اپنی تہجدوں سے نہیں پہنچ سکتا۔
رب نے بندوبست یہ کیا ہم اسے آزمائیں گے، یہ اگر پورا اتر گیا تو ہم اسے وہاں لے جائیں گے جہاں یہ اپنی محنت سے کبھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ بس آزمائش پر بندہ صبر کرنے والا ہو، رب سے مدد طلب کرنے والا ہو، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ اس کا اصول ہے، تنگی کے بعد آسانی، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پھر یاد رکھو تنگی کے ساتھ آسانی ضرور ہے، لیکن فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، تمہیں کیا کرنا ہے؟ رب کی راہ میں تھکا دو اپنے آپ کو، فارغ ہو تو رب کی طرف رجوع کر دو، دیکھنا کیسا کرم کرے گا اللہ تعالیٰ۔ بہت سارے اسباق ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا جتنا تذکرہ قرآن پاک میں ہے اس کے درس بنائے جائیں تو شاید 20 بن جائیں۔ اپنے ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اللہ کی توفیق سے بیان کیا، اب ایک اور مسئلہ کچھ باقی کے وقت میں آپ کے گوش گزار کرنے لگا ہوں۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ کے فضل سے ذی الحجہ کا چاند جو ہے وہ طلوع ہونے والا ہے، تو 2 باتیں، ایک ذی الحجہ کے متعلق اور ایک صرف قربانی کے متعلق بات کریں گے اور پھر بات کو ختم کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو 10 دن ہے نا ذو الحجہ کے، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من ہذہ الایام العشر، ان 10 دنوں کے علاوہ باقی سارے دن، رمضان سمیت سارے دن، ان 10 دنوں میں کی ہوئی نیکی اور باقی 10 دنوں میں، باقی کے سارے سال میں کی ہوئی نیکی کا کوئی جوڑ نہیں آپس میں، جوڑ ہی کوئی نہیں۔ میں ثابت کروں گا کیسے میں یہ بات کر رہا ہوں، جوڑ ہی کوئی نہیں۔ ان 10 دنوں میں جو اجر و ثواب ہے وہ باقی سال کے کسی دن میں نہیں ہے۔ جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی تو ایک صحابی کہنے لگے وَلَلْ جِہَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے رسول جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں اللہ کے وَلَلْ جِہَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ہاں باقی دنوں میں جہاد فی سبیل اللہ بھی ان دنوں میں کی ہوئی نیکی کے اجر و ثواب تک نہیں پہنچتا۔ ہاں آپ نے ایک بات ساتھ میں، ہاں وہ مجاہد جو اپنا مال بھی لے کر گیا ساتھ اور خود بھی گیا اور پھر اللہ کی راہ میں خود بھی شہید ہو گیا اور اس کا مال بھی نہ بچا، ہاں وہ اجر و ثواب میں زیادہ ہے۔ باقی اگر وہ مال لٹا کر خود بھی غازی ہو کر واپس آ گیا نا تو ان دنوں میں کیے ہوئے عمل سے بڑا عمل نہیں ہے اس کا۔ بہت عظیم عمل، بہت عظیم دن، بہت عظیم دن۔ صحیح حدیث حسن درجے کی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان 9 دنوں کے ہی 9 کے 9 روزے رکھا کرتے تھے نفلی۔ اماں جی فرماتی ہیں 9 کے 9 روزے نفلی ہے نا، کیونکہ ان سے زیادہ تو بہتر عمل ہی کوئی نہیں نا ان دنوں کے علاوہ، تو روزہ تو نفلی ہے۔ ایک روزہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں رکھا تو جہنم سے 70 سال دور اس کا چہرہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہی رکھا کرتے تھے۔ لیکن آپ نے ترغیب جو دی نا باقیوں کو، وہ کہا کہ بھائی 9 رکھ سکتے ہو نہیں رکھ سکتے، لیکن جو 9 ذو الحجہ کا روزہ ہے نا یوم عرفہ کا، وہ نہ چھوڑنا۔ مجھے اللہ سے قوی امید ہے کہ یہ ایک پچھلے سال اور ایک آئندہ آنے والے سال جن میں تم نے ابھی گناہ کرنے ہیں اللہ پہلے ہی معاف کر دے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس دن اللہ جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اور کسی دن نہیں کرتا ہے۔ تو کیا صحیح زبردست ہو کہ روزہ بندے نے رکھا ہو اور وہ دن اللہ جہنم سے لوگوں کو آزاد کر رہا ہو، اور رکھا روزہ اس کی رضا کے لیے ہو، اور وہ جان کے کہے یہ سارے جہنم سے آزاد ہیں۔ میرا یقین کہتا ہے کہ یہ بندہ ان میں لازمی آئے گا۔ اللہ کی رضا کے لیے رکھا ہے، اللہ کو راضی کر رہا ہے، اس کا حکم مان کے رکھا ہے، اور وہ آزاد کر رہا ہے تو اپنا حکم ماننے والوں کو نہیں کرے گا، باقیوں کو کرے گا۔ یہ جہنم سے آزادی کا سنہرا خدا کی قسم، اگر اس نے اس دن کہہ دیا نا یہ فلاں ابن فلاں کو میں نے جہنم سے آزاد کر دیا، اس کے بعد جو مرضی ہو جائے اللہ نے معاف کر دیا ہے۔
جو مرضی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ کہے میں جو مرضی کرتا ہوں، اس کے پاس کوئی دلیل تو ہے نہیں، رب نے چھوڑ دی ہے۔ جب رب نے کہا نا میں نے اسے آزاد کر دیا ہے، پھر رب اس سے وہ عمل ہونے ہی نہیں دے گا جو جہنم کے قریب کرے گا اسے۔ تو یہ بڑا موقع ہے سنہرا۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی روشنی میں آپ نے فرمایا جب یہ 10 دن شروع ہو جائیں کثرت سے تکبیر و تکبیر، تحمید اور تحلیل، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تکبیرات کثرت سے پڑھا۔ صحابہ باقاعدہ ان 10 دنوں میں باہر بازاروں میں نکل کر آوازیں بلند تکبیرات پڑھتے تاکہ لوگوں کو بھی دیکھ کر جو ہے وہ شوق ہو اور وہ بھی ان 10 دنوں میں تکبیرات بلند کریں۔ چاند نکلتے ہی تکبیرات پڑھنی ہے، گاہے گاہے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے، باوازیں بلند کر، دوسرے کو بھی گھر میں تو باوازیں بلند کر ہی سکتا ہے نا بندہ، بیٹا دیکھے گا، بیوی دیکھے گی، اس کا بھی اجر ملے گا اللہ کے فضل و کرم سے، اس کا بھی ثواب ملے گا۔ تو یہ 10 دن شروع ہونے والے ہیں، ان میں اہتمام کرنا ہے، یہ بہت عظیم دن ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی نیکی کا چھوٹا سمجھ کے نہیں چھوڑنا، اللہ کی توفیق سے کوشش کر کے نیکیوں میں آگے جانا ہے۔ جن لوگوں نے قربانی کرنی ہے، ارادہ ہے، لی ہے یا نہیں لی ہے، وہ ہلال کا چاند، ذو الحجہ کا چاند نظر آتے ہی اپنے ناخن اور بال نہیں کاٹیں گے یہاں تک کہ قربانی کر نہ لیں، عید کی نماز نہیں پڑھ لیں، قربانی نہ کر لیں، تیسرے دن جا کے کی ہے تو تب تک نہیں کٹوانے، حدیث میں لفظ ہے حتیٰ یضحیٰ، یہاں تک کہ قربانی نہ کر لیں۔ جس گھر میں قربانی ہو رہی ہے سارے گھر والے اس چیز کے پابند ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کر لیتا ہے تو بھائی وہ نافرمانی کرے گا، رسول اللہ علیہ وسلم کی معافی مانگے اللہ سے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں، حکم تو یہی ہے کہ وہ نہ کرے، حکمت کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ قربانی کا جانور خریدنے کا بڑا آج کل جو ہے وہ زور و شور پہ، 3 باتیں ذرا ذہن میں رکھیں۔ مسنہ پر سمجھوتا نہیں کرنا، دونتے جانور پر سمجھوتا نہیں کرنا، یہ شرط ہے، اس پر نہیں سمجھوتا کرنا، کسی کی بات میں نہیں آنا نہ، 2 دانتا حدیث میں ہے، ہاں سوائے اس کے کہ مل ہی نہیں رہا مارکیٹ میں، یا بندہ قربانی لینے گیا ہے اور بڑا ہی فرق ہے دونتے اور کھیرے میں، 50,000 کا فرق ہو گیا جی، 40,000 کا فرق، بندہ لینے گیا تھا کہتا ہے میں تو قربانی کرنے آیا ہوں، اب یہ تو میرے سے لی نہیں جا سکتی، لیکن ہماری منڈیوں میں ذرا اور طرح کی بات ہے، یہاں بعض کھیرے مہنگے ہوتے ہیں دونوں سے، حدیث میں مل نہیں رہا، پہنچ سے باہر ہو گیا ہے۔ پھر صرف اور صرف بھیڑ جسے ہم چھترا لیلا کہتے ہیں، اس میں سے 1 سال کا جزا، آپ کیسے پتا کریں گے 1 سال کا ہے؟ اب وہ تو پتہ ہی نہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں مسنہ پر نہیں سمجھوتا کرنا، دونتے پر سمجھوتا ہی نہیں کرنا ہے، مل جاتا ہے، یہ کسی کی باتوں میں نہیں آنا، دونتے ہی لے کے کرنا ہے۔ تو کسی نے خود پالا ہو گھر میں تو اسے پتا ہوتا ہے سال گزر گیا ابھی تک دوندا نہیں ہوا ہے، وہ ایویں 7 مہینے کے کہتے سال ہے آپ کو، تو بڑا ریئر چانس ہے نا کہ ملے ہی نہیں، منڈی شارٹ ہو گئی ہے ہی نہیں، پورے گاؤں میں، دیہاتوں میں، شہروں میں مل ہی نہیں رہا جی، اب کیا جی قربانی تو کرنی ہے، چلو بھائی 1 سال کی عمر تک پہنچا ہوا جو بھیڑ کا بچہ ہے نا وہ کر لیں، باقی کسی میں اجازت نہیں ہے، نہ بکرا، نہ اونٹ، نہ گائے، مسنہ، دوندا، ہر حال میں، اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں۔ اور اپنے قربانی کی جانوروں کی خصوصاً حفاظت کریں، انہیں زخمی ہونے سے بچائیں۔ بعض لوگ پتہ کیا، ایک مسئلہ آیا ایک دفعہ، وہ اونٹ باندھا ہوا تھا، وہ گر گیا، نالی گہری تھی، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، مسئلہ پوچھا، حضرت صاحب نے کہا جی وہ جب آپ نے خریدا تھا تب تو صحیح تھا نا، تو ٹھیک ہے، یہ مجھے تو سمجھ نہیں ہے یہ بات کی، حدیث میں یہ تو لکھا ہی نہیں ہے کسی جگہ پہ کہ قربانی کا جانور خریدتے وقت ان شرطوں کا خیال رکھو، حدیث میں ہے جب قربانی کرنی ہے، قربانی کرتے وقت ان شرطوں کا خیال رکھو۔ ایک بندہ سال پہلے خرید کے بچہ ہی پال رہا ہے، 6 مہینے بعد وہ زخم لولا ہو گیا، لنگڑا ہو گیا، کانا ہو گیا، وہ کہے جی میں نے تو صحیح لیا تھا، یہ کیا تو کر، ایک بندہ خریدتا ہی نہیں ہے، اس کا کام ہی یہ ہے بھیڑ بکریاں پالنا، اس کے ہاں ہی پیدا ہوتا ہے، وہ چھوٹا ہی اسے پالتا ہے کہ میں اس کی قربانی کروں گا، اس نے تو خریدا ہی نہیں ہے۔
شرط یہ ہے کہ قربانی کرتے وقت اس میں عیب نہیں ہونا چاہیے، بس خریدتے وقت والی کوئی شرط نہیں ہے، اس لیے حفاظت کرنی ہے۔ اگر وہ عیب دار ہو گیا، کان کٹ گیا، سینگ ٹوٹ گیا، لنگڑا ہو گیا، کانا ہو گیا، ایسا زخم جو واضح ہو گیا، نہ وہ حرام ہوا ہے نہ وہ ضائع ہوا ہے، آپ اسے ذبح کریں کھائیں، آپ کے لیے حلال ہے، لیکن قربانی اس کی نہیں ہونی۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔